السلام علیکم خواتین و حضرات، جنید سلیم اسپہ حال لے کر حاضر ہے. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہے ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین، پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کی سیاست پر آئیے کا دلچسپ تبصرہ. میری بات سنو، اگر تمہیں مشکل لفظ بولنے کا بہت شوق ہے تھوڑی سی ریہرسل کر لیا کرو. حالات حاضرہ کی سیاست مذاق تو نہ بناؤ شو کو. ناظرین حالات حاضرہ پر اس سے تبصرہ کرا لیں، میں ذرا ریہرسل کر لیں. اچھا بیٹھو فوراً دھمکی پہ اتر آتا ہے. نہیں ریہرسل کر رہا تھا ہوں جا کے. اچھا بات کرو، جو تم نے فرمانا ہے فرماؤ. یار منظوم تبصرہ ہے، سن لو، تمہاری مہربانی ہے، شاعری نہیں روکی جا سکتی. ادب پارے میں کر لینا ضرور ہے، آغاز نہیں کرنا ہے تم. وہ ادب پارا تمہارا پارا ہے، میرا ایک کوئی پارا ہے، اور وہ چڑھ جائے نا تو پھر میں باز نہیں آتا ہوتا. تم پھر اجازت تو نہیں لے رہے نا، تم تو کہہ رہے میں نے کرنا ہے. ہاں میں نے کرنا ہے تو کرو، پھر اجازت کیوں لے رہا ہو؟ اس کا بھی ہماری حکومت والا صاحب ہے یار، ڈنڈے لے کے سڑکوں پہ آؤ پھر ہی مانتے ہیں، ویسے نہیں مانتے یہ. یار کلام شاعر با یبان شاعر بابا جوید عیجی لکھتے ہیں. نام بھی بدل لیا. یار خدا کے واسطے بابر جوید صاحب نے لکھا ہے اور سنا عیجی رہا ہے، اسی کو کہتے ہیں کلام شاعر با زبان شاعر. کلام شاعر بزبان شاعر کہتے ہیں کہ جس کا کلام ہو وہی سنائے. اگر تو یار یہ دیکھو یار، بابر جوید بھی ایک شاعر ہوا ہے، میں بھی ایک شاعر ہوا ہوں. اکڑ دکڑ پمبا پو اتے جا کے لمحہ پو، یہ کس نے لکھا ہے؟ عیجی نے. اچھا واقعی یار بڑی ڈیپتھ ہے اس شعر میں. تو ڈیپتھ نہیں ہے، ہائٹ ہے. اتے جا کے لمحہ پو کہہ رہا ہوں، اکڑ دکڑ پمبا پو اتے جا کے پنجے باؤ، اس میں ڈیپتھ ہے. اتے جا کے لمحہ پاؤ میں تو ہائٹ ہے. انہوں نے کیا شعر سمجھنا ہے، ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ شعر میں ڈیپتھ ہے کہ ہائٹ ہے. اچھا آپ سنائیں عزیز صاحب. ناظرین سیاسی حالات پہ تبصرہ کر رہا ہوں. ماسٹر نے منڈے نو آکھیا بندہ بن جا، بن سکدا سی بن گیا بندہ. مالک نے نوکر نو آکھیا بندہ بن جا، بن سکدا سی بن گیا بندہ. جج نے ایک ملزم نو آکھیا بندہ بن جا، بن سکدا سی بن گیا بندہ. سوکھا کام سمجھ کے ایک دن لوکاں نے لیڈر نو آکھیا. ہائے ہائے ہائے، دیکھو یہ کیا سٹوری چلنے لگی ہے. سوکھا کام سمجھ کے ایک دن لوکاں نے لیڈر نو آکھیا بندہ بن جا. اونے اگوں ہس کے دسیا بندہ باندر تو بڑیا سی، لیڈر تو نہیں. نظم تو اچھی ہے لیکن یار اس میں سیاسی تبصرہ کہاں ہے؟ جس شخص کو ڈیپتھ اور ہائٹ کے فرق کا نہیں پتا اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے شعر کی. یہ آنے والی نسلیں دیکھنا کہیں گی کہ عیجی نے تبصرہ کیا کیا تھا. ہائے ہائے ہائے. اب خبریں شروع کریں تبصرے کے لیے. جی شروع کریں. اچھا جی، پہلی خبر ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ایمانداری کی کمی ہے. نا خان صاحب یہ تو نہ کہیں جناب، ایمانداری کی کمی کہاں سے آ گئی؟ اتنی ایماندار قوم حضور. آپ دیکھیں تو صحیح، ٹھیکیدار ایکسین کے ساتھ جتنی پرسنٹیج طے کرتا ہے پوری اتنی دیتا ہے، کٹوانی نیچے دیتا. یہ ڈاکو اور چور ہے، پولیس کے ساتھ جتنی گلیوں کا ٹھیکہ کرتے ہیں اتنیوں میں ہی اپنا کام کرتے ہیں، ایک مکان نہیں اوپر کرتے ہیں. یہ گوالا دودھ بیچنے والا جتنا مرضی پانی ڈال لے دودھ کی چٹیائی نہیں مرنے دیتا ہے، یہ تو مانیں گے. یہ علیحدہ بات ہے کہ دودھ دی چٹیائی مردی نہ ہی پاویں لکھاں ڈونگے پائیے. اتنی ایماندار قوم جناب. یہ رینٹل پاور پلانٹ دیکھ لیں، بشک 1 میگا واٹ بجلی نہ بنائے مگر مہینے کے مہینے ایمانداری کے ساتھ لاکھوں ڈالر کرایہ ان کو پیش کر دیا جاتا. یہ اپنی لاڈلی ایماندار آپا پی ہے، یہ دیکھ لیں کس طرح محنت کے ساتھ ملک کا پٹرول بچا رہے ہیں. تڑا تڑ طیارے گراؤنڈ کر رہے ہیں، تڑا تڑ طیارے گراؤنڈ کر رہے ہیں. بابر روان نے کہا ہے کہ گلیلیو اور سقراط نے اپنے نظریات کی خاطر سر جھکانے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا. ہم بھی ان دونوں سے کم نہیں. اچھا جی، گلیلیو اور سقراط کی بھی پی آئی ہے اور ریلوے بند ہو گئی تھی. نہیں میں نے سنا ہے کہ سقراط نے بھی اپنے بادشاہ کے مرنے پہ مٹھائیاں تقسیم کی تھی.
और ये जो गैलीलियो है ना, इसने यूनान में अपनी बेटी के नाम की 321 कनाल जमीन ली थी। यार वो पटवारी मेरा वाकफ है, तुम हंस रहे हो। हाय हाय हाय, किस जमाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। पंजाब असेंबली के 30 पार्लिमानी साल में होने वाले इजलास पर 80 लाख रुपए यौमिया खर्च हुए। 114 अरकान ने मुसलसल तीसरे साल भी एक लफ्ज ना बोलने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। और सर्दी शुरू हो गई है ना, सबके हाथ तो ऐसे होते हैं, तो बोले कौन बेचारा। बोलना हाथों से होता है, बोलना जबान से होता है। और यार ये जो सियासतदान है ना, जितनी देर तक ऐसे ऐसे ना करें, इनकी आवाज नहीं निकलती। और खास तौर पे जब शबाज शरीफ की असेंबली हो, तो फिर तो हाथ हिलाए बगैर बोलना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। ऐसे बोलते जा रहे हो। ये पिल्डेट की रिपोर्ट है। तुम मुझे बताओ, इस तरह की रिपोर्ट्स देखने के बाद आप आवाम को, बेचारी जो गुर्बत और महंगाई के बोझ तले पिस रही है, उस आवाम को आप किस तरह जमहूरियत के सम्राट से आगाह कर सकते हो? भाई जी, जमहूरियत नाम ही सब्र और बर्दाश्त का है। इससे ज्यादा क्या जमहूरियत होगी कि 114 अरकान अपने मुंह को ताला लगा के बैठे हुए। तो फिर 80 लाख रुपए यौमिया किस बात पे खर्च होते रहे? अरे यार, तुम आवाम को तो वही आदत पड़ गई हुई है सियासतदानों पे उंगलियां उठाने की। यार वो मुंह पे ताला 114 बंदों के लगा है। एक ताला भी 100 रुपये का है चाइना का। देखो कितना बिल बनता है। और ऊपर से कितने सारे बंदे इनके ताले खोलने और लगाने पे रखे हुए। चूंकि सियासतदान भी इंसान होता है, वो चुप तो रह सकता है, खाने पीने से तो नहीं ना रह सकता। आखिरकार उसके साथ भी पेट लगा होता है, और कईयों के साथ तो बहुत बड़ा लगा होता है। वो फिर बंदे खाने के टाइम उनका ताला खोलते हैं, वो फिर खा पी के जब बैठते हैं फिर उनको ताला लगाते हैं, बड़ी तनहा लेते हैं वो बंदे। अच्छा, इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि सबसे ज्यादा बातूनी रुकने असेंबली राना सनाउल्लाह साहब में 17 घंटे बोल रहे हैं। शुक्र करो अल्लाह ताला का 17 घंटे बोले हैं। आबद शेर अली से उनकी सुलह ना होती तो उन्होंने 117 घंटे बोलना था। राणा साहब को तो बोलने का इतना शौक है कि जब कोई बंदा नहीं था ना मिलता बातें करने वाला, तो खाली सड़क के किनारे खड़े होकर शुरू हो जाते थे, लाहौर लाहौरे लाहौरे लाहौर लाहौरे 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 लाहौर लाहौरे आजा लाहौर अले लाहौर अले लाहौर अले लाहौर अले लाहौर अले लाहौर अले। सवारी पूछती थी ना, भाई जी बस कितने हुए, उसको कहते थे बस नु छड़ आ यार, बैग गल्ला ते करिए। ये फैसलाबाद के घंटा घर से पहले लोगों को राणा सनाउल्लाह से टाइम का पता चलता था। लोग एक दूसरे से बातें करते थे, यार नहीं नहीं अभी सोने का टाइम नहीं हुआ, अभी राणा सनाउल्लाह की आवाज आ रही है। लेकिन बहरहाल यार 80 लाख रुपया यौमिया बहुत बड़ा अलमिया है। और यार तुम मीडिया वाले तो एवं ही पुठे सीधे फिक्रे बना लेते हो। वो बेचारे किसी अफसर ने मेरा ख्याल है पंजाबी में बताया कि भाजी इजलास 80 लाख रुपया यौमिया खर्च करने हैं। अच्छा, 80 लाख उसने कहा, इन्होंने 80 लाख बना लिया। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन लेनी है छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। एक सर्वे के मुताबिक जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे ज्यादा आलूदा मुल्क बन गया। चलो मिट्टी क्या उड़ी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने अपने सर्वे के फिक्रे बना लिए। इंतहा है आलूदगी की, इंतहा है। हाय 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 हाय, मिट्टी कट्टा तो यहाँ इतना उड़ता है, इतना उड़ता है, इतना शर्त लगाने वाला कबूतर नहीं उड़ता। बड़ी मिट्टी उड़ती है। दो ही चीजें यहाँ उड़ती हैं, एक मिट्टी उड़ती है, एक हुकूमत के खात्मे की अफवाह उड़ती है। और देखो तुम अल्लाह का करना कि जिस चीज ने उड़ना होता है वो नहीं उड़ती। वो क्या? PIA की परवाज। उस पे तो मुझे लगता है किसी ने पानी वाला पैप लगा के तरौंका मार दिया। हर जाई ग्राउंड, हर जाई ग्राउंड, हर जाई ग्राउंड, हर जाई ग्राउंड, हर जाई। ये क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। बहुत मिट्टी उड़ती है भाई, खास तौर पे जिन बेचारों के घर सड़क के किनारे होते हैं ना, वो तो सवेरे उठ के सारे बच्चों के मुंह पे टाकी मार के देख रहे होते हैं, फीकू कितने सुता है। कटा पढ़ पढ़ के सारे बच्चों की शक्लें एक जैसी हुई होती। माँ बेचारी बड़े मुंडे की दवाई छोटे को पिला देती है, छोटे का शरबत बड़े को पिला देती है। कई बंदे तो बेचारे घर में दाखिल होने से पहले मुंह पे कपड़ा नहीं मारते, तो अपनी घर से फैंटी खा लेते हैं। अंदर दाखिल होते ही तो शोर पड़ जाता है, चोर 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 चोर।
اور اگر کوئی کرپٹ سرکاری افسر ہو تو وہ تو بیچارہ رونے ہی لگ جاتا ہے. دسو دفتر میں بھی وہی سیاپا, کار میں سے بھی وہی آوازیں, بہت مٹی اڑتی ہے. اوئے ہوئے ہوئے. مگر اس کے فائدے بھی بہت ہیں. اچھا ریڑھی والا سویرے 7 کلو ستو لگاتا ہے, شام تک 7 کلو بیچ لیتا ہے, پھر 7 کلو بچے ہوتے ہیں. گجرا والا میں تو ایک دال چاول والے کی شام کو دال ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ رات تک کرک چاول بیچتا ہے. اور کھانے والے بھی اوپر سے گجرا والی, بیچ میں سے کئی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار شیدے صبح تمہارے دال چاول کا مزہ نہیں آتا, رات کو بڑا مزہ آتا. اور شیدہ بھی بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوتا ہے بس باؤ جی یہ ٹریفک پولیس والے صبح ٹرکوں والوں کو شہر میں داخل ہی نہیں ہونے دیتے. میری ہانڈی کا سواد تو یہ ٹرکوں والے ہی بناتے ہیں جناب. فوج اور ایجنسیاں میرے ماتحت ہیں, کوئی محاذ آرائی نہیں. وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی. صبح دوپہر شام تمہارے مرشد پاک یہی مالا جپتے رہتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ان کو یہ کہنے کی, بار بار کہنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اس کی اینک کے شیشے کالے ہو جانے ہیں, دیکھ لیں. کیوں یار مرشد میرے کا متعلق, میں صدقے جاؤں, میں صدقے جاؤں. وہ بڑے ہیں گھر کے, تمہیں نہیں نا پتا بچوں کو تسلی دینی پڑتی ہے. گھر میں کوئی شتیری ٹوٹنے والی ہو نا تو سارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی یہ شتیر ٹوٹ جانا جی. ابا بیچارہ چونکہ پیسے تو اس کے لگنے ہوتے ہیں نویں شتیر کے, وہ تسلیاں دیتا رہتا ہے, نہیں ٹوٹتا خیر, ادھر ادھر ہو کے سو جایا کرو نا, نہیں ٹوٹتا ویسے. یا اللہ خیر کری, نہیں ٹوٹتا یار. یہ بات نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کسی سنسان سڑک پہ جا رہا ہو نا تو اپنا خوف ختم کرنے کے لیے بلا وجہ اونچی اونچی آوازیں نکالنا شروع کر دیتا ہے. یار نہ اس طرح کی باتیں کرو, مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا. صرف خواتین ہی نہیں مرد بھی تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. قومی اسمبلی میں اعجاز ورک کے جملے پر دیگر ارکان کے کہے. میں تمہارے صدقے جاؤں اعجاز ورک عزیزی. ان کا نام صرف اعجاز ورک ہے, عزیزی کہاں سے آ گیا؟ یار نام ان کا اعجاز ورک ہے نا, دکھ تو ان کا عزیزی والا ہے. ویسے پاجناد میں تمہیں ایک بات بتا دوں, اگر نام گھریلو حالات کے مطابق رکھے ہونا تو 99% شوہروں کا نام عزیزی ہو, اور باقی کے 1% کا, جن کی بیویاں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں ان کی پرسنٹیج 1 تو ہوگی. شکر ہے یار اسمبلی میں بھی بیویوں کے ظلم و ستم کے خلاف کسی مسکین شیر نے آواز اٹھائی ہے. مسکین شیر نے اب آواز تو انہوں نے اٹھا لی ہے, کہیں ان کے سالوں نے ان کو نہ اٹھا لیا ہو. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں ورک صاحب آج کل گھر بھی جا رہے ہیں یا کسی چائے والے ڈھابے پہ ہی سو رہے ہیں. اوپر سے فیصلہ بات یہ تو ہوتے بھی بڑے جگتیے ہیں, وہ تو آتے جاتے جگتے لگا رہے ہوں گے, برک صاحب خیر ہے کہ بہت ہی پاری چاہ پی لیے تھی سو گئے ہو. میں تو مان سے اب سوچنے لگ گیا ہوں کہ اسی منشور کو لے کے اور ورک صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے میں بھی الیکشن لڑوں. پر یار میں جیت بھی گیا تو تمہاری پرجائی نے مجھے تو اجلاس میں نہیں جانے دینا. اس نے سیدھا ہی کہہ دینا, آئی جی گھر سے باہر قدم نکالا نا تم نے, تمہاری ٹانگیں دونوں ہی میں نے توڑ دینی ہے, نوے بوٹ تمہارے ہی آیا ہو جانے ہیں, یہ میں تمہیں بتا دوں. ملکہ الزبتھ اپنی تخت نشینی کی 60ویں سالگرہ برطانیہ بھر کی سیر کر کے منائیں گی. میں صدقے جاؤں, صبح مجھے فلپ آ کے کہنے لگے جانو آپ کو تخت پر بیٹھے ہوئے 60 سال ہونے والے ہیں. پہلے تو مجھے ایک دم شوق لگا, میں نے کہا یہ کیوں کہہ رہا ہے, اس نے کہیں مجھے اٹھا کے خود تو نہیں بیٹھا. میں نے کہا فلپ کہہ رہا ہے آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں, کہنے لگے کوئی بات نہیں, خوشی سے کہہ رہا ہوں, میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کو اس آپ کی حکومتی سالگرہ پہ سیر کرانے لے کے جاؤں. فلپ نے کہا یہ مجھے, میں نے کہا فلپ اب وہ سیریں کہاں, سیر کرنے تو جوانی میں جایا کرتے تھے. اچھا فلپ نے سائیکل کرائے پہ لے لینی, لمٹ نہیں تھی ہوتی اس وقت. اچھا
مجھے پیچھے بٹھا لینا, اچھا 4 لسگے بیٹھا ہونا, سیکلی ہم نے سارا انگلینڈ پھرنا, راستے میں برف والے گولے چوسنے, سرکس دیکھنی. اچھا ایک دفعہ تو میں سرکس میں آسمانی پنگوڑے پہ بیٹھ گئی. ہائے جب پنگوڑا نیچے آئے تو میرا دل کاؤں ماؤں کرے. میں نے پنگوڑے کے اوپر سے دیکھا پرے موت کے کنویں پہ میوزک چل رہا تھا اور فلپ ادھر ڈانس کر رہا تھا. میں نے اوپر سے آواز لگائی, میں نے کہا عقل کر, ہم بادشاہ ہیں, ہمیں شوٹ نہیں کرتا, خوشروں کی ڈیوٹی دیتے. بڑی موجیں کرائی ہیں فلپ نے, اللہ سے زندگی سے تندرستی دے. یہ جب فرگوشن ہوئی ہے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے, سن تو نہیں مجھے یاد سال کون سا تھا, نوے خربوزے آئے تھے اس وقت. کیونکہ جب میں نے بتایا نا فون پہ کہ اللہ نے ہمیں بیٹی دی تو خوشی سے آیا دوڑا 4-5 کلو خربوزے بھی لے کے آیا. اچھا وہ تو پھر پاس سے میری ماں نے بتایا کہ پتر خربوزے دفع کرا, یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں, پنجیری لے کے آتے. پھر بیچارہ گیا اپنے پنڈ نوٹنگم چک 12 گاہ میں, ادھر سے پنجیری لے کے آیا. پس کریں ملکہ, پس کریں. خیر جا پتر پنجیری تے کھا لیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ. ایک منٹ ٹھہر جو, بات تو مجھے سنا لینے دو. ابھی تو میں نے سکوٹر کی آواز نکالی ہے, تم ہنسنا شروع ہو گئی. یار خدا کے واسطے ایک کام تو کرو. وہ جو چودھری گنیز خان نہیں ہے کوئی, وہ جس نے کتاب لکھی ہوئی ہے, وہ جس میں ریکارڈ لکھے ہوتے ہیں, اس کا تو نام لکھواؤ اس میں. اللہ جانتا ہے کوئی بندہ دنیا پہ اتنا نہیں ہنسا ہوگا 3 سال میں جتنا یہ ہنسی. میرے ہنسنے پہ آپ کو کیوں غصہ چڑھتا ہے؟ ہنستی جاتی ہو. عزیزی صاحب مجھے خوش رہنے کا شوق ہے, میں اس سے خوش رہتی ہوں. اچھا جی خوش رہو جی. اس کا نام لکھواؤ یار وہ گینیز بک میں. میں سوچ رہا ہوں تمہارا لکھواؤں. اچھا اس میں بریو ہسبینڈ کی کیٹیگری بھی ہوتی ہے. ہنس کیوں رہے ہو؟ پوری دنیا میں میرے جتنا دلیر خاوند کوئی نہیں ہو سکتا. نو ڈاؤٹ. سر ویسے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شمولیت کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح دیکھو اگر تو کوئی بہت بڑی سیلیبریٹی ہے, کوئی نون آرٹسٹ ہے, کسی بھی حوالے سے جو نون پرسنالٹیز ہیں, ان کا تو جو گینیز بک والے ہیں وہ خود نوٹ کر لیتے ہیں, میڈیا کے تھرو ان تک بات پہنچتی ہے, وہ اس کا نام اپنی تصدیق کے بعد شامل کر لیتے ہیں. یار خود فون کر دو, شاید گینیز بک والے ہسپتال نہ دیکھتے ہوں. اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص, یہ جو ہم الٹے سیدھے ریکارڈز دیکھتے ہیں, الٹا لٹکنے کا, یوں کھڑے ہونے کا, نشانے کا, یا الٹے سیدھے ریکارڈ جو ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں پر ان کا ایک فارم ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس کو فل کریں اور ان کو واپس بھیج دیں. وہ ان کی ایک کمیٹی ہے, پہلے تو آپ کو وہ یہ بتائے گی کہ کیا ہم اس کو ریکارڈ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. پھر وہ یہ کہیں گے کہ آپ فلاں تاریخ کو یہ مظاہرہ کر کے دکھائیں, اس کے لیے یہ کرائٹیریا ہے, اتنے گواہ ہونے چاہیے اور ثبوت کے لیے, شواہد کے لیے ہمیں یہ چیزیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے. پھر آپ وہ سارا کچھ کر کے ان کو واپس بھیجتے ہیں. کم و بیش 6 ماہ تک کا یہ ایک طویل پروسیس ہے, جو وہ کرنے کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ریکارڈ ہے, پھر اس کو وہ اپنی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرتے ہیں. اور اس بار میں سب سے بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے, ہم عام طور پر کسی بھی ریکارڈ کو فوری طور پر ورلڈ ریکارڈ کو کہہ دیتے ہیں یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ. حالانکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ تو وہی ہے جو گینیز بک میں شامل ہے. رہنے تو اتنا لمبا چوڑا پروسیجر ہے. گینیز بک والے پہلے فارم فل کریں, پھر معیارہ کر کے پھر وہ ڈیٹ دیں گے, پھر وہ دیکھیں گے ریکارڈ ہے کہ نہیں. یہ ہے کون یار یہ گینیز بک والے؟ یار بہرحال گینیز بک میں نام شامل ہونا, کسی بھی حوالے سے, کسی مثبت حوالے سے اس میں نام شامل ہونا, بہرحال کریڈٹ کی بات تو ہے. کسی عام آپ ورلڈ ریکارڈ قائم کرتے ہو, اس کی کہیں پر بھی اس کی یعنی اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا اگر, تو اس کا کیا فائدہ. لیکن گینیز بک میں اگر نام شامل ہو جاتا ہے, تمہارا نام میرا خیال اور بھی کئی حوالوں سے شامل ہو سکتا ہے, تو وہ تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی. واقعی خیر میں تو کافی کیٹیگریز میں ون کرتا ہوں,
ویسے یہ ہے کون یار یہ گنیز بک؟ یہ کہاں سے شروع کر لیا ہے انہوں نے؟ انگلستان کی گنیز بریوری تھی، یعنی شراب بنانے کا کارخانہ تھا، اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا مالک تھا سر ہیو بیور۔ وہ 19 مئی 1951 کی بات ہے کہ وہ آئرلینڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کھیل رہا تھا، تو اس نے ایک پرندوں کا غول گزر رہا تھا تو اس نے نشانہ لگایا تو اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر اپنے دوستوں میں یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ یورپ کا تیز ترین پرندہ ہے، اس لیے میرا نشانہ نہیں لگا۔ خطا ہو گیا۔ دوستوں نے کہا کہ نہیں یار تمہارا نشانہ جو ہے وہ خطا ہو گیا، اس لیے تم نے اس کو تیز ترین پرندے کا خطاب دے دیا۔ اس نے فوری طور پر جناب لائبریریز کا رخ کیا اور یورپ کے تیز ترین پرندے کی تلاش میں اس نے جو ہے کتابیں کھنگالنی شروع کر دی، لیکن اس کو اس بات کا کہیں سے ثبوت نہیں مل سکا کہ یورپ کا یا دنیا کا تیز ترین پرندہ کون سا ہے، سست ترین پرندہ کون سا ہے۔ بس یہی وہ دن تھا جب گنیز بک کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اس نے فوری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا، ایک ایسی کتاب کمپائل کروں گا جس میں انسانوں کے، حیوانوں کے، پرندوں کے اور مختلف چیزوں کے تمام ریکارڈز شامل ہوں گے۔ سست ترین شخص، ٹھیک ہے، چست ترین شخص، ٹھیک ہے، طویل ترین شخص، سب سے چھوٹا پستہ قد شخص۔ تو ساتھ یہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ چست ترین شخص وہ ہوتا ہے جو گیلس بھی پہنتا ہے اور سست ترین شخص وہ ہوتا ہے جو ٹائی لگا کے پینٹ کوٹ پہن کے ہنستا رہتا ہے۔ عزیز صاحب ایک منٹ ٹھہریں سر، پھر انہوں نے خود یہ کتاب کمپائل کی، خود لکھی تھی؟ ہیو بیور کا اپنا کوئی رول نہیں تھا، اس نے صرف پیسے خرچ کیے تھے۔ جب اس نے یہ فیصلہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ انگلینڈ میں 2 جڑواں بھائی ہیں جو بہت ہی دلچسپ معلومات جمع کر کے دنیا بھر سے برطانیہ کے اخبارات کو باقاعدہ فروخت کرتے ہیں، ان کا کانٹریکٹ ہے۔ اس نے ان دونوں بھائیوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ 1954 تک تمہیں یہ کتاب جو ہے یہ مکمل کر لینی چاہیے، لیکن وہ پھر اس میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی اور اگست 1955 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا جو پہلا ایڈیشن تھا وہ شائع ہو گیا اور وہ 197 صفحات پر مشتمل تھا۔ کتاب شائع ہوتے یعنی اگست میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اس سال کرسمس یعنی دسمبر تک اس کتاب نے یورپ کا بیسٹ سیلر کا جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ واہ نہیں ہے تو دلچسپ کتاب نا، اس میں بندہ پتا کر سکتا ہے کہ کون کیا ہے اور کیا اس وقت ہو رہا ہے۔ ایگزیکٹلی یعنی ریڈی میڈ فارم میں آپ کے سامنے انفارمیشن آ جاتی ہے نا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج تک دنیا بھر کی 25 زبانوں میں 6 کروڑ سے زیادہ اس کی کاپیز فروخت ہو چکی ہے اور دنیا بھر میں ہر ہفتے 50,000 سے زیادہ اس کی کاپیاں فروخت ہوتی ہیں۔ اور ایک اس کا اپنا ریکارڈ بھی ہے جو اس کتاب میں درج نہیں ہو سکا، وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی بھی لائبریریز ہیں اس میں سب سے زیادہ جو کتاب چوری ہوتی ہے وہ گنیز بک ہے۔ اچھا لیکن اس کتاب کا ظاہر ہے کہ چور تو کوئی ثبوت نہیں نہ چھوڑتا، تو اس کتاب کا چونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا، اس ریکارڈ کا، اس لیے اس ریکارڈ کو گنیز بک میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے جنید جتنی دیر سے یہ کتاب چھپ رہی ہے اب تو یہ اتنی موٹی ہو گئی ہوگی کہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے بندہ بلب اتار سکتا ہے۔ اور تم یہ نہیں ہے کتنی ناقابل یقین بات ہے کہ ہر سال آج تک صرف 1957 اور 1959 میں اس کے ایڈیشن نئے ایڈیشن شائع نہیں ہوئے، ورنہ ہر سال اس کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 1/4 جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ اپ ڈیٹڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو نان فکشن کتاب فروخت ہونے والی ہے وہ گنیز بک ہے۔ میں تو اتنی تگڑی کتاب خرید کے گھر بھی نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں تو تمہاری پر جائیں پہلے کتاب چھین کے میرے سر میں مارتی ہے اور ٹھٹا سبزی بھی لیا، اور اگر اتنی موٹی کتاب میرے سر میں لگی تو میرا تو سارا جنرل نالج پھیس جانا۔ ناظرین یہاں میں لیں گے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک۔ ویسے یار حد ہی کر دیا اس بندے نے، تو بالکل ہی اس نے مجھے الو باٹا بنا کے رکھ دیا۔ استغفر اللہ، میں کون ہوتا ہوں قدرت کے کاموں میں مداخلت کرنے والا یار؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار میرے منہ پہ بیوقوف لکھا ہوا تو مجھے عجیب عجیب قصے سنانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ مجھے کہتا ہے کہ اب یہ کو مریض کو ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اللہ معاف کرے کسی مریض کو بلڈ کی ضرورت پڑے گی تو اسے چاولوں کی بوتل لگ جائے گا۔ استغفر اللہ، میں نے تمہیں کب یہ کہا ہے کہ خون کی جگہ جب چاولوں کی بوتل لگ جائے گی؟ کیا بات ہے؟ مجھے کہا نہیں ہے کہ چاول اب خون کا کام کیا کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہا میں نے بھائی، یہ بھی نہیں کہا میں نے، اس کو صرف
برطانیہ کا جو اخبار ٹیلی گراف ہے اس کی ایک رپورٹ پڑھ کے سنانے کی کوشش کی ہے. چلو اخبار بھی وہ بتاتا ہے ٹیلی گراف جو میرا ہاکر پھینکتا ہی نہیں. تمہارا اگر پھینکتا نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ برطانیہ کا موقر ترین اخبار ہے وہ, اور اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ چائنا کی یوہان یونیورسٹی کے ڈاکٹر ڈائی چینگ ینگ نے یہ جو تجربہ بہت عرصے سے جاری تھا اس میں نمایاں طور پر کنسیڈریبل حد تک کامیابی حاصل کر لی ہے. جو انسانی خون ہے بنیادی طور پر یہ اس کے 3 کانسٹیٹوئنٹس ہیں, 3 چیزیں مل کر انسانی خون بنتا ہے. یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا, ابھی ڈینگی کی وبا آئی تھی تو بہت زیادہ یہ ڈسکس ہوا تھا. ہاں نہیں مجھے پتا ہے, میرے دادا ابو خون بناتے تھے. ایسے کہہ رہے تو میں پتہ ہی نہیں یار بہت زیادہ ڈسکس ہوا یار, حد ہوگی. بچے کو ان دنوں یہ باتیں ازبر ہو گئی تھی. ہمارے محلے کے بچے کہہ رہے تھے خون بنوا لو, خون بنوا لو. یار میری بات ایک ریڈ بلڈ سیلز ٹھیک ہے, اور دوسرا بلڈ پلیٹلیٹس, اور تیسرا جو اہم ترین جزو ہے پلازما. یہ وہ پلازما وہ خون کا وہ حصہ ہے جو بہت جو ضروری ہے پوری ہماری باڈی کے لیے, جو معدنیات اور دیگر مرکبات ہیں وہ خون پلازما کے ذریعے مختلف باڈی پارٹس تک پہنچاتا ہے. اور فی الحال جو میں چاول کی بات تمہیں بتا رہا تھا, چاول کی کاشت کے ذریعے, چاول کے ذریعے انسانی بلڈ کا پلازما بنانے میں سائنسدانوں نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اور فی الحال جو ہے وہ چوہوں پر اس کا کامیاب تجربہ کیا جا چکا ہے. واہ رے واہ, یعنی آئندہ لوگ جا کے لیبارٹری میں کہا کریں گے بھائی جی ایک بوتل باسمتی خون دے دیں. لیبارٹری والا آگے سے کہیں نہیں بھائی جی وہ تو ختم ہوا ہے, ٹوٹا خون پڑا ہوا ہے وہ لے جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس سٹیج کو بھی بہت زیادہ وقت باقی ہے, لیکن یہ جو پلازما کی حد تک ہے یہاں پر تو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ چائنیز سائنسدانوں نے اپنی جو بایولوجیکل فیکٹریز ہیں اس میں پلازما بنانے کی باقاعدہ کمرشل بنیادوں پر تیاری شروع کر دی ہے. بڑی کاروباری قوم ہے نا چائنیز. انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت جو پلازما کی ڈیمانڈ ہے دنیا بھر کے ہاسپٹلز میں وہ 500 ٹن اینول, یعنی سالانہ بنیادوں پر 500 ٹن سے زیادہ پلازما درکار ہے انسانوں کو. اسی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ صرف امریکہ اور کینیڈا میں یومیہ 43,000 خون کی بوتلیں درکار ہوتی ہیں, اور خون دینے والوں کی تعداد اس سے نصف سے بھی کم ہے. اور پاکستان اور برطانیہ میں 1.6 ملین یعنی 16 لاکھ بوتلیں سالانہ بنیادوں پر درکار ہیں. چینیوں نے یہ چیز دیکھ لی ہے, نوٹ کر لی ہے, تیز قوم ہے, شارپ قوم ہے, اس نے پلازما کی کمرشل بنیادوں پر تیاری شروع کر دی. بلے 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 بلے, یعنی واقعی یار چاولوں سے خون بن رہا ہے. انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہ جو انسانی ڈی این اے ہے یہ ایک بیکٹیریا کے ذریعے انہوں نے رائس کی فصل میں شامل کیا ہے. یعنی یہ جو جینیٹکلی موڈیفائڈ رائس ہوگا اس میں انسانی ڈی این اے بیکٹیریا کے ذریعے شامل کیا جائے گا, اور پھر اس کی فصل لی جائے گی, پھر اس کو ایک خاص پروسیس کے ذریعے پلازما میں کنورٹ کر لیا جائے گا. اس لیے اس کو یعنی سادہ لفظوں میں سمجھانے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانی بلڈ چاولوں سے بنے گا. ناٹ ایگزیکٹلی بلڈ چاولوں سے بنے گا, لیکن کم و بیش جو اس کا ایک اہم جزو ہے وہ اس کو چاولوں کے ذریعے ریپلیس کیا جائے گا, جو بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی ڈاکٹر پہلے مریض کو کہتے ہیں کہ بھائی جی سگریٹ چھوڑ دیں اس سے خون گاڑھا ہوتا ہے, پھر ڈاکٹر کہا کریں گے بھائی جی سگریٹ چھوڑ دیں اس سے خون کھچڑی بن جاتا ہے. خون کی بوتل لگانے سے پہلے چھج میں رکھ کے چھٹڑی پڑے. میں کیسے کوئی بات سمجھاؤں. اور بھائی میں نے تمہیں کب یہ کہہ دیا ہے کہ اگلے مہینے چاولوں کی بوتلیں خون کی جگہ لگنی شروع ہو جائیں گی. تو چاولوں سے خون بن رہا ہے تو پھر اسی طرح ہوا کرے گا. خون, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ خون بننا شروع ہو گیا. میں تو تمہیں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پلازما جو ہے انسانی خون کا ایک اہم جزو ہے, اور پلازما ایک پروٹین سے بنتا ہے جس کو ہیومن سیرم البیومن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پلازما تو ٹی وی بھی ہوتا ہے. کیا کروں بتاؤ. میرا خیال ہے میں بریک لے لیتا ہوں. ہمیں مجبوراً لینی پڑ رہی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. یہ دیکھو ذرا ساری آڈینس کو بتاتا ہے کہ انتہائی نالاک ہے یہ. ناظرین, ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اسرار و رموز کو جاننے کے لیے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم نے خاص طور پہ دعوت دی ہے ایک پراپرٹی ڈیلر کو. لوکیشن اچھی ہے بھائی, اپنی ہے یا کرائے پہ ہے؟ جناب یہ چینل کی ملکیت ہے. اگر کرائے پہ دینی ہو تو 2 پارٹیاں میری جیب میں ہیں, بس آواز کرا دینا.
اچھا گوگا خرانٹ صاحب، ان کا نام گوگا خرانٹ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ گوگا تو سمجھ آتا ہے، یہ خرانٹ کیا ہوا؟ کام ایسا ہے نا بھائی، کیا کریں. اچھا اسی طرح کا کام ہے، بس لوگ کہنا شروع ہو گئے خرانٹ. اچھا لوگوں نے آپ کو یہ اب نام مشہور دیا. ہو گیا خرانٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے، نام تو اچھا ہے. نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کی شخصیت اتنی ماشاءاللہ خوبصورت، اس کے نام خرانٹ لکھنا تو کوئی اچھا نہیں لگتا ہوگا. ایسے لوکیشن اس کی بھی اچھی ہے. صحیح کہہ رہا ہے، یہ خرانٹ لکھنا اچھا نہیں لگتا. یعنی بات اچھی ہے تمہاری، مگر یار اب پاپولر ہو گیا خرانٹ. میں نے کچھ عرصہ کے لیے ہٹایا تھا خرانٹ، پھر لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا بدھو آدمی ہے. وہ آتا ہی نہیں تھا، گاہک ختم ہو گئے. پھر میں نے خرانٹ لگایا، پھر بھیڑ شروع ہو گئی بھائی. اب لوگ اچھا دیکھو چلیں خرانٹ صاحب سیدھا سیدھا موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگوں پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی چیز بیچنے کے لیے یا کرائے پر چڑھانے کے لیے ہر طرح کے جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں. تو بھائی کون نہیں جھوٹ بولتا، کون نہیں جھوٹ بولتا؟ مجھے بتاؤ، آپ کے میڈیا میں جھوٹ نہیں بولتے؟ یہ سیاستدان حکومت میں آنے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ کون جھوٹ نہیں بولتا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ آپ جھگڑے والے پلاٹ بیچ دیتے ہیں. نہیں بھائی، یہ جھگڑے والا سودا یہ گوگا خرانٹ تو کبھی نہیں کرتا. میرے پاس جو گاہک آتا ہے صاف شفاف آتا ہے، اور سودا بھی میں صاف شفاف کرتا ہوں. مجھے تو ایک دفعہ ایک بندے نے کہا بھائی مجھے زمین چاہیے، جگہ چاہیے، جھگڑے والی نہ ہو. میں نے کہا بھائی کیا بنانا ہے اس میں؟ کہتا ہے گھر بنانا ہے. میں نے کہا بھائی جھگڑا تو پھر ہوگا، گھر بناؤ گے پھر جھگڑا ہی ہوگا. گھروں میں اور کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہی ہوتا ہے بھائی. ٹھیک ہے، صاف جگہ لے لو. میں نے کہا ایسی جگہ تجھے لے کے دوں گا جہاں نہ کہیں جھگڑا ہوا اس مام، اور نہ کبھی آئندہ جھگڑا ہوگا اس جگہ پہ. اچھا کیا بیچا بولا اس کے آگے؟ کیا تھانہ بیچ دیا علاقے کا. میں نے کہا لو سسرے، یہاں نہ کبھی جھگڑا ہوا نہ کبھی ہوگا، رہے آرام سے. تھانے میں اب کون جھگڑے گا بھائی؟ اچھا خرانٹ صاحب، آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ کوئی بھی رہائشی اسکیم ہو اس کی ساکھ بنانا یا بگاڑنا یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو بھائی اس میں کون سی بری بات ہے؟ ہمارا شعبہ ہے، ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہم یہاں جو کام کرتے ہیں مل کے کرتے ہیں. اس میں کون سی بری بات ہے؟ بزنس جہاں کرنا ہے وہاں ارد گرد تو دیکھنا پڑتا ہے. مافیا بنا لیتے ہیں آپ لوگ. مافیا کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ آپ لوگ میڈیا والے اسے مافیا کہہ دیتے ہیں. ویسے تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. اچھا. ہم کرتے ہیں کام، ہم مل کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو بات تو پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتی ہے نا. پلاننگ نہ کرے تو پھر تو بات نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمارے کہے بغیر تو ایک محلے میں مکان نہیں کرائے پہ چڑھ سکتا. بکنا تو بہت دور کی بات ہے. ہم جس کا چاہتے ہیں مکان کرائے پہ چڑھتا ہے یا بکتا ہے. ہم جس کا نہیں چاہتے اس کا مکان نہ کرائے پہ چڑھتا ہے نہ بکتا ہے. ہاں ایک مکان میں نے اسی طرح نہیں کرائے پہ چڑھانا تھا. اچھا. ہاں میری لگتی تھی ان بندوں کے ساتھ. اچھا. میں نے مشہور کر دیا. میں نے کہا بھائی یہاں تو جن ہے. اچھا. ایک بندہ آ گیا تمہاری طرح کا بڑا کوئی صحابی ٹائپ بندہ تھا. کانفیڈنس میں آ کے مجھے کہنے لگا بھائی میں لوں گا میں دیکھوں گا کون سا جن ہے، نکال اس کو مجھے دکھا کر. کہنے لگا بھائی صحابی سے بڑا کون سا جن ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں، تجھے بتاتا ہوں کہ صحابی سے زیادہ بڑا جن ہے یا میرا جن بڑا ہے. میں لے گیا شاگرد کو، میں نے ادھر تیار کر دیا، اوپر والے سٹور پہ بٹھا دیا، ٹیپ ریکارڈر رکھ دیا. میں نے اس کو کیسٹ دے دی. میں نے کہا لے بھائی انگلش مووی کا ایک ہارر سا میوزک اس میں بھر کے میں نے رکھ دیا اور ٹیپ لگا دی. میں نے ادھر میں نے کہا بھائی جو ہی اندر گھسے بس ٹیپ ریکارڈر جو ہے آن کر دینا. بس میں وہ گاہک کو لے کے، وہ جو صحابی صاحب تھے لے کے ان کو گھر میں صحیح ہوں. وہ شاگرد بے وقوف آدمی اس نے الٹی کیسٹ لگا دی. جنون کی آواز تو نہیں آئی، شیلا کی جوانی پڑ گئی بھائی. اچھا. لو بھائی صاحب اکڑ گئے. کہنے لگا بھائی تو کہہ رہا تھا جن ہے، یہ تو کوئی پری رہ رہی ہے یہاں. کہتا ہے اس طرح کی تو 3-4 پریاں ہونی چاہیے بھائی، یہی مکان لوں گا میں. تو یہ غلطی ہوئی ہے، الٹی پڑ جاتی ہے کسی وقت. ضروری تو نہیں ہوتا کہ بندہ خراب ہو تو ہر دفعہ سیدھی پڑے. اور جو مکان کرائے پر چڑھانا ہو اس کی کوئی خامی نہیں بتاتے آپ. بھائی ظاہر ہے مال بیچنا ہے تو اس کی تعریفیں تو کرنی پڑے گی. میرے پاس ایک بہت بڑی پارٹی آ گئی، بڑی بڑھیا پارٹی تھی. کہنے لگے بھائی 1 کنال کا مکان چاہیے. اب میرے پاس تھا نہیں، میرے پاس ایک ہی مکان بچا، وہ تھا 1 کمرے کا صرف. میں نے ان کو راضی کر لیا. میں نے کہا دیکھ بھائی کاروباری آدمی ہے تو، میں جو تجھے سمجھانے لگا ہوں ذرا غور سے سننا. 1 کمرے کا مکان ہے، ساتھ ہی مسجد ہے، اس کا واش روم یوز کر لیا کرنا ہے. 1 کمرہ ہے، رہتے رہو اس پہ. بھائی جو کھانے پینے کا مولوی صاحب کے پاس آئے گا اسی کے ساتھ ہو لینا. ویسے بھی چکر لگتا رہے گا مسجد کا. جنت میں جاؤ گے بھائی، چھوڑو 1 کنال کا کیا لینا ہے. بجلی کا بھی بچت ہوگی، نہ سوئی گیس کی وہ خرچہ ہوگا، نہ کوئی اور خرچہ ہوگا. مان گیا گھس گیا 1 ہی کمرے کے فلیٹ میں. جس رہائشی اسکیم کو بیچنا مقصود ہوتا ہے اس کی تعریف میں آپ زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں. ظاہر ہے بھائی اب بیچنا جو ہوتا ہے، مال بیچنے کے لیے تعریف کرنی پڑتی ہے. میں تو ایسی جگہ بیچ دی ہے ارد گرد بالکل اجاڑ، پھر بھی بیچ دی. ایک ابھی رہائشی اسکیم میں نے بیچی ہے، آدھی سے زیادہ میں نے بیچی ہے. میں لوگوں کو کہتا رہا بھائی ساتھ اسپتال بھی ہے، ساتھ سکول بھی ہے، ساتھ ایئرپورٹ بھی ہے، نقشہ دکھاتا رہا بس. لو بھائی جب سب زمین بک گئی لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے. بھائی کہاں اسکول کہاں ہے، دکھاؤ تو صحیح اسکول کہاں ہے. میں نے کہا بھائی میری بات سنو، شور نہیں بجاؤ.
تم سب لوگ کے پاس ماں باپ ہیں آپ کے ماں باپ ہیں نا؟ کہنے لگے ہاں بھائی ہیں. تو میں نے کہا بھائی سب سے پہلی اور خوبصورت درسگاہ جو ہوتی ہے، اسکول ہوتا ہے، وہ تو ماں کی گود ہوتی ہے. اچھا بس اسی اسکول سے تربیت حاصل کرو، ضرور سرکاری اسکول میں دھکے کھانے ہیں. پھر کہنا شروع ہو گیا ایئرپورٹ دکھا. میں نے کہا وہ وہاں ایئرپورٹ بھی دکھا دیتا ہوں. اجاڑ زمین ہے، نہ کوئی ارد گرد کوئی بندہ نہ پرندہ. وہاں جو شہر کے نشئی ہیں وہ ادھر ہی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. میں وہاں لے گیا 25-30 نشئی بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی یہ دیکھ لو، اتنے تو پی آئی کے پاس جہاز نہیں ہوگے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، اور سارے گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں. دیکھ لو اتنا اچھا وہ ایئرپورٹ تو اور کہیں نظر نہیں آئے گا. پھر کہنے لگے اچھا ایئرپورٹ کبھی دفعہ کر یہ بتا، تو کہتا تھا کہ یہاں ایک ہسپتال بھی ہے، یہاں تو صرف ایک ہی ہسپتال ہے، وہ جانوروں کا ہے. اور میں نے کہا میری بات سن، جانور بے زبان ہوتا ہے، تو بتا تیری شادی ہوئی ہوئی ہے؟ کہنے لگا ہاں ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہو داخل اس ہسپتال میں. کوئی شادی شدہ آدمی بھی بے زبان ہی ہوتا ہے نا، زبان تو بھی چلاتی ہے. بڑے فنکار آدمی ہو تم. کیا شاگرد کس کا ہوں؟ بشیر بلٹ کا. اچھا بشیرہ بلٹ میرا استاد مشہور تھا سارے شہر میں. اچھا ریئل اسٹیٹ کی دنیا کا باپ کہا جاتا ہے اس کو. تو ہاں ایک دفعہ نقشہ بنا کے مشک فور سوسائٹی علاقے کا قبرستان بیچ دیا تھا اس نے. قبرستان بیچ دیا؟ اسے کچھ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. پہلے اسے فالج ہوا، پھر ہارٹ اٹیک ہوا، اچھا پھر وہ فوت ہوا. پھر اس کو کسی قبرستان میں جگہ نہیں ملی قبر کے لیے. پھر بس پھر ظاہر ہے استاد تھا، پھر میں نے اسے ایک ساتھ والے قبرستان میں کرائے پہ قبر لے کے دی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.